خواتین و حضرات، مجھے یاد ہے کہ 1977 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان فخر ایشیا اسلامی کانفرنس کے چیئرمین، تیسری دنیا کے رہنما، افرا و شاہی اتحاد کے رہنما جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اپوزیشن نے ایک متحدہ اتحاد بنایا، اور جب ذوالفقار علی بھٹو انتخابات کا اعلان کر چکے تو انہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے، اور اس عالمی سازش کی پشت پر امریکہ ہے، اور ایک اتحاد بنے گا، اس کا انتخابی نشان حل ہوگا، الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگے گا اور تحریک چلے گی اور بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات کی تو انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے فرانس کے ساتھ نیوکلر پروگرام کو منسوخ نہ کیا تو آپ کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے اور آپ کو عبرتناک مثال بنا دیا جائے گا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے وہ خط لے کر صدر میں امریکن سینٹر کے سامنے عوام سے خطاب کیا، اور اس خط کی دھمکی کے بارے میں، مندرجات کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا، اور یہ کہا کہ سفید ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہے اور وہ سفید ہاتھی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ خواتین حضرات، مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں ابھی دیہاتوں میں بجلی نہیں تھی، ٹیلی ویژن نہیں تھا، کسی کسی گھر میں ریڈیو تھا، اور ریڈیو پہ بی بی سی بڑی مشکل سے رات 8:30 بجے آتا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، جو اخبارات اس وقت پرنٹ ہوتے تھے وہ بھی ایک محدود تعداد میں ہوتے تھے، اور ان اخبارات کے قائرین کی بھی ایک بڑی مختصر تعداد تھی، اور ان کے خریداروں کی بھی ایک بڑی مختصر تعداد تھی۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کے عوام کے پاس نہ آج کا یہ شعور تھا، نہ علم تھا، نہ نالج تھا، نہ وسائل تھے، اور پھر آج سے 40-42 سال پہلے تعلیمی جو پاکستان میں ریشو تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج حالات بہت بدل چکے ہیں پاکستان میں۔ آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عہد میں اور آج کی عہد میں بڑا فرق ہے۔ آج پھر قوم کو ایک اسی طرح کا مسئلہ درپیش ہے، چونکہ اس وقت یہ طے ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب وزیر اعظم نہیں رہنا، اور یہ بھی فائنل ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے سزا بھگتنی ہے۔ اب یہ بھی بڑا واضح ہو چکا ہے کہ وہی امریکی حکومت جو ذوالفقار علی بھٹو کی جان کی دشمن تھی وہ آج کے پاکستان کے وزیر اعظم کی جان کی دشمن ہے، اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جو اس وقت نو جماعتی اتحاد بنا تھا، پاکستان قومی اتحاد، اس میں جو اکثر جماعتیں شامل تھیں آج کے پی ڈی ایم میں وہی جماعتیں شامل ہیں، اور جو آج سربراہی پی ڈی ایم کی ہے اس وقت ان کے والد گرامی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی جناب مفتی محمود صاحب فرما رہے تھے۔ تو لہٰذا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب یہ طے ہوا ہے حکومت بدل جائے گی، اب یہ طے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا اس ساری سچویشن کو۔ اب یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں جو آج بڑی واضح بات ہے کہ قوم سمجھ رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، عوام سمجھ رہی ہے، اور اس کے خلاف ایک رد عمل بھی عوام سے آئے گا۔ آج میرے لیے بڑی یہ اہم بات تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب عزت مآب جسٹس صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ حلف کی پابندی کے تحت وہ اس خط کو عوام میں شیئر نہیں کر سکتے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے، ایک قانون کا طالب علم ہونے کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ملک کو خطرہ ہو، جب ملک کو تھریٹ ہو، جب ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، جب پاکستان کا منتخب وزیر اعظم
اگر قوم کو آگاہ نہیں کرے گا تو وہ کس کو آگاہ کرے گا؟ یہ کون سا سیکرٹ راز ہے کہ ایک ملک پاکستان کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو پاکستان کے مفادات کو دھمکیاں دے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک بڑا ہی سیکرٹ ہے اور اس کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو، ان کے پاس بہت کم وقت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ قوم کو، عوام کو، عدلیہ کو، افواج کو، پارلیمنٹیرینز کو اور پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کو، قائدین کو اس خط کے مندرجات سے ضرور آگاہ کریں۔ اور میں جسٹس صاحب کی اس پابندی کے بعد یہ کہوں گا کہ اگر یہ خط جعلی ہے تو وہ کہتے ہیں خط میرے پیش کیا جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خط جعلی ہے، یہ خط بنایا گیا ہے، یہ فیک ہے، یہ کہانی فیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ وہ خط جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جائے، یہ حلف کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ بھی بڑا قابل غور مقام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شعور دیا تھا ایک ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اس وقت بھی ہم درست سمت میں تھے، ہم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے، ہماری ہمدردیاں، ہمارا پیار، ہمارا عقیدت، ہماری محبت، ہماری جد و جہد وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھی۔ آج میرا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، نہ میں تحریک انصاف کا ووٹر ہوں، میں عمران خان صاحب کی بہت سی پالیسیوں پہ کا ناقد ہوں، ان سے اختلاف رکھتا ہوں، یہ میرا ایک سیاسی کارکن ہونے کے، ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میرا یہ حق ہے۔ لیکن یہ جو سچویشن ہے اس وقت، جو امریکی سامراج کی دھمکیاں ہیں، جو امریکہ کی مداخلت ہے، میں اس حوالے سے حکومت پاکستان کے ساتھ ہوں، وزیر اعظم کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ ہر لڑائی میں، ہر جنگ میں جو امریکہ کے خلاف لڑی جائے گی پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے مفادات کے اصول تحفظ کے لیے، میں اس میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔